فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران محترم، یہ سورہ معارج کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ معارج کی ابتدائی آیات میں قیامت کا تذکرہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا تذکرہ ہوا، اور ساتھ ہی قیامت کی حقانیت کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کا فرمان ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ یہ آپ کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی گروہ در گروہ یہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھڑے ہوتے، وعظ فرماتے، تقریر فرماتے، تلاوت فرماتے، تو کفار جماعت در جماعت، گروہ در گروہ دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جمع ہو جاتے، اور ان کی پھر مختلف سوچیں ہوتی تھی۔ بعض ناواقف ہوتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اس نیت سے کہ ہم سنیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں، ماننے کی نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ یہ کہتے کیا ہے، ہمیں پتہ تو چلے۔ بعض کو پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے دین کی دعوت دینی ہے، قرآن سنانا ہے، وہ اس لیے آتے تھے تاکہ آپ کی گفتگو سنیں، اور اس کے بعد اگر اعتراض بنتا ہے تو آپ پر اعتراض بھی کرے، اور اگر اعتراض کا قابل اعتراض مواد ہمیں ملے اس میں سے، تو اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا بنائے، کوئی اعتراض کرے۔ اچھا، جو بھی اس نیت سے کسی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، تقریر کی سماعت ہو یا کسی درس میں یا کہیں قرآن کی تلاوت ہو، اور کوئی بھی بندہ اگر اس نیت سے آتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے اور میں آگے لوگوں پر اعتراض کروں گا۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہے نا درس میں بھی اس لیے آتے ہیں اور بیانات وغیرہ میں بھی، تاکہ قابل اعتراض مواد ہمیں ملے اور جو بولنے والا ہے اس پر اعتراض کرے، یا ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے اور باہر جا کر کسی اور پر اعتراض کرے جس کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ غلط ذہن ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا بندہ اگر درس میں شامل ہوتا ہے یا کسی وعظ کی مجلس میں شامل ہوتا ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، کفار کا وتیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ کا فرمان ہے ان فی ذالک لذکرا، اس قرآن میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس ایسا دل ہو جو حق کو قبول کرنے والا ہو، او القى السمع، اور جو پوری توجہ سے سنے، وہو شہید، عقل اور دماغ کو، دل اور دماغ کو حاضر رکھے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وذکر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ نصیحت کریں، فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کا فائدہ صرف مومنین کو ہوگا، یعنی نصیحت کا جو فائدہ پہنچے گا وہ صرف مومنین کو پہنچے گا، باقی جس کی کوئی اور نیت ہوگی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی کبھی ہم دین کی مجلس میں بیٹھے، درس میں بیٹھے، کبھی وعظ کی مجلس میں بیٹھے، عمل کی نیت سے بیٹھے کہ نبی علیہ السلام کی کسی سنت پر مجھے عمل کی توفیق مل جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کی توفیق مل جائے، اس نیت سے بیٹھے۔ اس نیت سے بیٹھیں گے تو ہمارا بیٹھنا جو ہے یہ بھی، اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ اچھا، یہ لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں اس نیت سے حاضر ہوتے تھے، اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے واقعات سناتے تھے تو مشرکین مکہ بھی جمع ہو جاتے تھے،
واقعات بڑے شوق سے سنتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے تھے یہ تردید کرتے تھے، یہ کہتے تھے نہیں بتوں سے بھی ہوتا ہے، خدا کے علاوہ اوروں سے بھی ہوتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی بات کرتے تھے یہ بھاگ جاتے تھے، کہا کرتے تھے یہ کس نے کہا، ہم جب مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے دوبارہ نہیں اٹھیں گے، ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے، ہمارا جسم تو مٹی سے بدل جائے گا۔ اور کہا کہ اگر بالفرض، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اگر بالفرض دوبارہ ہم اٹھائے گئے تو ہماری حالت مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہوگی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، اولاد کی دولت، ہر قسم کی دولت ہے، ہم مسلمانوں سے آگے ہیں، لہٰذا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے تو ہماری یہی حالت ہوگی۔ سورہ کہف کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، لیکن اگر مجھے لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو اس سے بہتر حالت ہوگی میری، یہ وہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی یہ بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے دوبارہ اٹھایا مرنے کے بعد تو ہم بھی جنت میں جائیں گے یا باغات میں جائیں گے۔ فرمایا کلا، یہ غلط ہے۔ کلا عربی زبان میں پہلے کلام کی جو ہے تردید کے لیے آتا ہے کہ کلا ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دنیا کے اندر اللہ سب کو دیتا ہے لیکن آخرت میں یہ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ دنیا کو، آخرت کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تو اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ فاسق کو بھی دیتا ہے، متقین کو بھی دیتا ہے، ظالم کو بھی دیتا ہے، مظلوم کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں۔ آخرت کے بارے میں قرآن نے بتا دیا، کفار کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور جنت ہے اور باغات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ تو یہ آخرت کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے، ورنہ اگر دولت کی وجہ سے کوئی مالدار ہوتا یا کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہوتا تو پھر قارون تو بہت بڑا ہوتا، یعنی قارون کے بارے میں بھی پھر ہم کہتے کہ اس سے اللہ راضی تھا، حالانکہ قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ قارون کے پاس اتنا زیادہ خزانہ تھا کہ اس کی چابیوں کے لیے ایک اچھی خاصی جماعت تھی، صرف چابیاں اٹھانے کے لیے، لیکن انجام کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ فرماتے ہم نے اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا اور اس کے خزانے کو بھی زمین میں دھنسا دیا۔ اس لیے کثرت مال یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی کی دلیل کسی کو ایمان کی دولت مل جائے، نیک اعمال کی توفیق مل جائے، ایک آدمی نیک اعمال میں آگے بڑھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ایک آدمی کو اخلاص کی دولت ملتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ مال اس بات کی دلیل نہیں ہے، ورنہ اکثر انبیاء نے مشقتیں اٹھائی ہیں۔ تو فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جو یہ بھی جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نجس قطرے سے پیدا کیا، ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ ایک تو اس آیت میں قیامت کا مسئلہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کا، کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک نجس قطرے سے پیدا کیا،
یعنی نجس قطرے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت بنائی. اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. یہ پہلے نجس قطرے کی صورت میں تھے، پھر اللہ نے ان کو خوبصورت شکل عطا فرمائی، جسم عطا فرمایا. اگر اللہ ایک نجس قطرے سے انسان بنا سکتا ہے تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اگر اس سے بنا سکتا ہے، وہ قادر ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ بھی تو زندہ کر سکتا ہے. لہٰذا یہ سوچنا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، یہ غلط ہے. اچھا، دوسری وضاحت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اللہ نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا، نجس قطرے سے. اب انسان کی جو قیمت لگتی ہے وہ ایمان کی وجہ سے لگتی ہے. انسان کو عزت ملتی ہے، انسان کو عظمت ملتی ہے ایمان کی وجہ سے. مومن ہے، عزت ہے، عظمت ہے. اگر ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، تو جیسے اللہ نے ان کو ایک نجس قطرے سے پیدا کیا، اب بھی ایمان کے بغیر ان کی وہی حیثیت ہے جیسے اس قطرے کی حیثیت ہے. جیسے وہ نجس ہے، یہ ابھی بھی نجس ہے. طہارت کے لیے ایمان قبول کرنا ضروری ہے. فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب. اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون، بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں، ہم قادر ہیں. اچھا، یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کے لیے جمع کا صیغہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. حالانکہ ہماری اصطلاح میں تو مشرق اور مغرب ایک ہی ہے. جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ مشرق ہے، جہاں غروب ہو جاتا ہے وہ مغرب ہے. اچھا، قرآن کے اندر ایک اور مقام پر ہے رب المشرق والمغرب، واحد کا صیغہ ہے، مشرق اور مغرب کا رب. اور ایک مقام پر تثنیہ کا صیغہ بھی ہے رب المشرقین و رب المغربین. وہ اللہ جو دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے. تو تینوں طرح آ گیا، واحد اور تثنیہ اور جمع. تو جہاں پر واحد کا ذکر ہے رب المشرق والمغرب، وہ تو یہی مشرق اور مغرب مراد ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں سورج جا کے غروب ہو جاتا ہے، جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں اور جہاں غروب ہو جاتے ہیں. اور جہاں پر ہے رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے. یہ گرمی سردی کے اعتبار سے ہے. گرمی میں سورج ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے تو وہ مشرق ہے، اور سردیوں کے اندر پھر کسی اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے تو وہ مشرق. تو دو مشرق ہوئے، اور پھر دو جگہوں میں غروب ہوتے ہیں تو دو مغرب بھی ہو گئے. اور جہاں فرمایا کئی مشرق ہے اور کئی مغرب، وہ ہر روز کے اعتبار سے ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک دن جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، دوسرے دن اس سے ذرا فاصلے سے طلوع ہوتا ہے، اور فاصلے سے غروب بھی ہوتا ہے، اور تیسرے دن اس سے اور فاصلے سے طلوع ہوتا ہے، چہارم دن اس سے اور فاصلے سے طلوع ہوتا ہے. تو ہر روز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو الگ الگ مشرق اور مغرب ہے. تو کئی مشرق اور کئی مغرب بھی ہو گئے. یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے. اللہ تعالیٰ جو قسم اٹھاتے ہیں کلام کو مضبوط کرنے کے لیے کہ یقیناً یہ بات ایسی ہی ہے. اللہ فرماتے ہم قادر ہیں الا ان نبدل خیرا منہم، ہم کس پر قادر ہیں کہ ہم بدل دیں ان سے بہتر. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں اس سے. اللہ فرماتے ہیں تم تو یہ کہتے ہو نا کہ قبر کے بعد مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں، ہمیں اٹھایا جائے گا یا نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس پر بھی قادر ہوں کہ ابھی جو تمہاری شکلیں ہیں ان کو بدل دوں. میں اس پر بھی قادر ہوں، اور میں اس پر بھی قادر ہوں کہ مرنے سے پہلے ہی تمہیں ختم کر دوں اور تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آؤ. میں تو اس پر بھی قادر ہوں. ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اللہ فرماتے میں اس پر بھی قادر ہوں کہ انسانیت کو ختم کر دوں اور ان کی جگہ فرشتوں کو پیدا کر دوں. تم تو مرنے کے بعد کی باتیں کرتے ہو، میں ابھی بھی قادر ہوں. حالات جو تمہارے بدلتے ہیں،
یہ میرے حکم سے بدلتے ہیں، میری قدرت ہے یہ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میری پکڑ ہوگی مرنے کے بعد، جو حشر کا میدان ہوگا، عدل کا میدان ہوگا، وہاں پکڑ ہوگی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مہلت دی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ زبردستی ہدایت دے تو سارے انسان ایمان والے بن جائے، سب کو فرشتوں سے بدل دے، لیکن ایسا نہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ نے موت و حیات کی ترتیب جو بنائی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو نیک عمل کر کے آتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے اور امتحان کا میدان ہے۔ فرمایا کہ ان کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی، فَذَرْهُمْ، آپ انہیں چھوڑیے، يَخُوضُوا، تاکہ یہ منہمک، اور آپ ان کو چھوڑیے تاکہ یہ بیہودہ باتوں میں منہمک اور کھیل کود میں پڑے رہے، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو اسی حال میں چھوڑے، یہ فضول اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور جب یہ حشر کے میدان میں حاضر ہوں گے ان کو پتہ چلے گا۔ اور فرمایا کہ پھر اس کا نقشہ یہ ہوگا، یوم یخرجون من الاجداث، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے، سراعا کانہم الی نصب یوفزون، جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہو۔ مشرکین کی ترتیب یہ ہوتی تھی، جب یہ اپنے بتوں کے پاس جاتے تھے تو دوڑتے تھے کہ پہلے ان میں سے کوئی پہنچے، اپنے بتوں کو ہاتھ لگائے، اس کے بعد سجدہ کرے، اس کے بعد ان سے مانگے۔ اللہ فرماتے جیسے یہ اپنے بتوں کی طرف دوڑتے تھے نا، ایسے ہی یہاں دوڑ کر عدل کے میدان کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، حشر کے میدان کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ لیکن فرمایا کہ ان کی حالت ایسی ہوگی، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، یہ شرمندہ ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ذالک الیوم الذی، یہ وہی دن ہوگا، الذی کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہ